وہ ٹرالی گھسیٹتی لیونگ روم میں آئی تو وہاں موجود کچھ لوگوں کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے تھے، مگر کچھ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ فریحہ کے سسرال والے تھے جو کہ فریحہ کے دن رکھنے کے لیے آئے تھے، اور فریحہ کا جیٹ فیاض اسے بڑی غلیظ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ سب کی نگاہوں سے انجان بنتی ٹرالی ٹیبل کے پاس لاتی ایک ایک چیز ٹیبل پر رکھنے لگی۔ جیسے اس نے چائے کا ایک مگ فریحہ کے جیٹ کی طرف بڑھایا تو اس نے جان بوجھ کر اس کے ہاتھ کو چھوتے ہوئے تھاما، چونکہ سیڑھیاں اترتے شاہریار کو بھی نظر آیا۔ وہ مٹیاں بھینچ کر پاس آیا اور اسی وقت وہ پڑ گئی اور اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے چونکی، اور دوسری بل وہ انجان بنی اس کی سائڈ سے ہو کر گزر کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ فیاض کی نگاہیں سے تعاقب میں کچن تک گئی، مگر نگاہ شہریار پر پڑی تو اس نے ہڑبڑا کر نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ سب کو کھانا دینے کے بعد اس نے کچن سمیٹا اور پھر کچن سمیٹنے لگی۔ شہریار کچن میں آیا اور اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تم یہ سب کر کے ثابت کیا کرنا چاہتی ہو کہ تم پر بہت ظلم ڈھایا جا رہا ہے؟ اس کے بازو سے دبوچے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہو بولا، میں نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو خود سے پوچھئے کہ ایسا کیوں لگ رہا ہے۔ اس پارٹ لہجے میں بولی، اس کے انداز پر حیران رہ گیا۔ وہ کہیں سے بھی وہ پہلے والی وریشا نہیں لگ رہی تھی۔ 3 سال میں وہ خود کو چینج کر چکی تھی۔ شہریار لب بھینچ کر رہ گیا۔ چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ، وہ بولتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ وہ کمرے میں آ کر بیٹھا، لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا، اور کچھ 10 منٹ بعد ارہا چائے لیے اندر آئی تو اس کا جیسے غصے کا گراف اوپر پہنچ گیا۔ میں نے وریشا سے بولا تھا کہ وہ چائے لے کر خود کیوں نہیں آئی؟ اس نے لب بھینچ کر پوچھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں چائے دوں تو میں آ گئی، باقی آپ کی جانے اور وہ جانے۔ یہ لیجیے چائے، اور میں چلی اپنی اسائنمنٹ بنانے۔ پہلے انہوں نے آ کر بیچ میں ڈسٹرب کر دیا۔ وہ بولی، چائے لے جاؤ اور اسے بولو کہ وہ خود لے کر آئے۔ اور سرد لہجے میں بولا تو اریحا نے اسے حیرانگی سے دیکھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تو میں لے آئی ہوں نا، فی الحال پی لیجیے، پھر کل اسی سے کہیے گا، میں کوئی نہیں واپس لے کر جانے والی، اریحا نے کہا اور واپس پلٹ گئی۔ وہ غصے سے باہر نکلا اور کچن میں آیا تو کچن سمیٹنے کے بعد وہاں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، وہ بھی ہری مرچوں کے ساتھ۔ وہ ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ تم اس کے ساتھ کھانا کیوں کھا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں اسی کے ساتھ کھاتی ہوں، وہ بنا منہ سر اٹھائے بولی۔ کیوں؟ انسانوں والا کھانا پسند نہیں ہے کیا؟ یا پھر ابھی تک جنگلیوں جیسے ہی کھانا پسند ہے، گھاس پھوس وغیرہ؟ وہ طنزیہ انداز میں کہتا فریج کی جانب پڑا، اور جیسے اس نے فریج کھولنا چاہا تو لاک تھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ فریج کو لاک کیوں لگایا ہے؟ وہ چنگاڑ کر بولا تو اب کی بار اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ بات تو آپ کو اپنی ماں سے پوچھنی چاہیے نا کہ کیوں لاک کیا اور اپنے کمرے میں چابی لے جاتے ہیں۔ وہ اسپارٹ لہجے میں بولی، واٹ؟ کیا بات کر رہی ہو؟ وہ ایسا کیوں کریں گی؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، مجھے کیا پتا، آپ مجھ سے کتنے سوال کر رہے ہیں، جا کر ان سے پوچھ لیجیے۔ اس کی بات کے جواب میں ترک کر بولی تو اس نے ناک باری بڑے انداز میں اسے دیکھا، مجھ سے تمیز سے بات کیا کرو، میں ایسا انداز کسی کا برداشت نہیں کرتا۔ وہ تب کر بولا، تو مت کیجیے بات مجھ سے، میں نے آپ کو انویٹیشن نہیں دیا کہ آ کر مجھ سے بات کیجیے۔ وہ کہتی ہوئی برتن اٹھا کر ان کو واش کرنے لگی۔ چائے بناؤ میرے لیے پھر سے، وہ بولا، میں نے پہلے بھی جا کر چابی لے کر دودھ نکالا تھا، اب میں دوبارہ مانگوں گی تو ممی بولے گی، اس پارٹ لہجے میں بولی، اور پھر اسے یوں ہی سوچ میں ڈوبا چھوڑ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے دن صبح ناشتے پر وہ سب کا ناشتہ بنا رہی تھی اور ساتھ وہ ٹیبل پر برتن رکھ رہی تھی۔ ملازمہ رکھی ہوئی تھی، وہ کہاں ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ وہ بہت منہ پھاڑ کر پیسے مانگنے لگی تھی، اکٹھا 2000 ہی بڑھانے کو کہہ رہی تھی، ہٹا دیا میں نے اور وریشا نے، اور ویسے بھی فارغ ہی رہنا ہے نا اس نے، تو میں نے کہا چلو سنبھالو گھر تاکہ مصروف رہو۔ ثانیہ بولی تو شہریار نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، جو کہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ رات بھی وہ کافی لیٹ سوئی تھی اور اب بھی شاید صبح سے اٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر میں لاؤنج میں سالم بھی اپنی بیوی بچوں سمیت آ چکے تھے اور ہر ایک اسے پکار رہا تھا، اور وہ چپ چاپ کسی روبوٹ کی مانند لگی ہوئی تھی۔ وریشا، جو رات والا کھانا بچا ہے نا اس کو گرم کر دو اور وہاں فیکٹری کے ملازمین کو ناشتے کے لیے بھیج دو، ثانیہ نے کہا تو شہریار کو نوالے حلق میں اٹکنے لگے۔ مجھے تو لگا تھا کہ رات کو کھانا ختم ہو چکا ہے کیونکہ وریشا مرچ کے ساتھ روٹی کھا رہی تھی، وہ تلخ لہجے میں بولا تو ثانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے وہ تو کسی چیز کے ساتھ بھی کھا لیتی ہے، میں نے رات اس سے کہا تھا کہ اپنے لیے نکالو، نکالا نہیں ہوگا، اور پھر اس کی آسانی کے لیے کرتی ہوں جو کرتی ہوں۔ اس طرح ملازموں کا کھانا صبح صبح بنائے گی، ہمارا ناشتہ بنائے گی، اس لیے رات کا کھانا بچا کر رکھ دیتی ہوں۔ ثانیہ کی بات پر اس نے لب بھینچ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ بے تاثر انداز میں سب کچھ کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو وہ جو باہر جا رہا تھا اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تم کہاں جا رہی اس وقت؟ آپ کو اس سے مطلب؟ آپ میری کچھ نہیں لگتے،
شاید آپ بھول رہے ہیں کہ ہمارے درمیان جو رشتہ تھا وہ آپ ختم کر چکے تھے، تو بار بار مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اور ہاں، اگر آپ کی بیوی کو وہاں لندن میں پتہ چل گیا نا کہ یہاں آپ میرے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں تو بہت برا ہو جائے گا شاید۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ تو تمہیں پتا ہے کہ میں وہاں شادی کی ہے؟ اس نے گہری نگاہ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ظاہری بات ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب کو پتہ چل جاتا ہے، اور ہاں، چاہے گرین کارڈ کے لیے کی تو ہے نا شادی آپ نے، لیکن اسے دل سے نبھائیے گا، کیونکہ دھوکہ دل کو قبرستان بنا دیتا ہے اور عزت نفس کو بری طرح مجروح کرتا ہے، اپنا آپ کمتر لگنے لگتا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی اور پھر باہر نکلتی چلی گئی۔ کچھ دیر میں وہ ایک گھر کے سامنے کھڑی تھی جہاں پہ وہ 2 مہینے سے ایک بوڑھی عورت کی صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ایز اے نرس خدمت کرتی تھی، اور پھر 5 بجے کے بعد ان کی بیٹی گھر آ جاتی تھی تو اس وقت ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آج پہنچی تو خلاف توقع میڈم یاسمین گھر پہ ہی تھی۔ ارے آؤ بیٹا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دراصل آج میرا بیٹا فارغ واپس آ رہا ہے تو اسی لیے گھر پر ہوں، تو اب شاید تمہیں ضرورت بھی نہ رہے، تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو اور کہیں تمہیں ملازمت دلوا دوں، کیونکہ میں تو اب ان کے پاس 24 گھنٹے اویلیبل ہوں گی، تو اسی لیے ضرورت نہیں ہے۔ باقی اگر تم کرنا چاہتی ہو تو نو پرابلم، تم گھر کا باقی نظام سنبھال سکتی ہو یا پھر تمہیں کہیں اور جاب دلوا سکتی ہو۔ میڈم یاسمین اپنی ازلی محبت پر لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں میم، میں کوئی اور جاب تلاش کر لوں گی، فی الحال جتنے دن آ رہے ہیں اس دن تک تو آتی رہوں گی۔ اس کی بات پر میڈم یاسمین سر اسبات میں ہلاتی اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ ملازمین اس محل کے کونے کونے کو صاف کر رہی تھی اور بی جان بھی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ وہ بی جان کے پاس بیٹھی انہیں اخبار پڑھ کر سنا رہی تھی کہ تبھی ملازمہ ہامتی ہوئی اندر آئی۔ وہ میڈم جی، سیڑھیوں سے پھسل گئی اور ان کے سر پر چوٹ آئی ہے، ملازمہ نے ہامتے ہوئے لہجے میں کہا تو ہڑبڑا کر اٹھتی باہر کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ بی جان کے رونے پر پلٹی۔ بی جان پلیز آپ روئیے مت، میں میڈم کو دیکھتی ہوں، اور آپ پلیز ان کو دھیان رکھو، میں آتی ہوں۔ اور ملازمہ سے کہتی تیزی سے باہر نکلی تو سیڑھیوں کے پاس یاسمین میڈم بے ہوش پڑی تھی اور خون نکل کر فرش پر پھیلا تھا، اور ان کی 2 ملازمہ ان کے پاس بیٹھی پریشانی سے رو رہی تھی۔ آپ لوگ میری مدد کیجیے، ہم ان کو باہر لے کر جانا ہوگا، اور ڈرائیور سے کہتے کہ ہمیں ہاسپٹل لے کر جائے، ہم لوگ ایمبولینس کے ویٹ نہیں کر سکتے، اس نے کہا، اور پھر جلدی سے ان کے ساتھ مل کر انہیں اٹھایا اور باہر گائیڈ تک لائی۔ پھر ڈرائیور کی مدد سے وہ پاس کے سرکاری ہسپتال لے آئی۔ ان کا خون کافی بہہ چکا تھا، ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرنا شروع ہو چکے تھے۔ تبھی ڈاکٹر باہر آیا تو وہ تیزی سے ان کی جانب لپکی۔ انہیں فوری بلڈ کی ضرورت ہے تو آپ کو ارینج کرنا ہوگا، اے بی پازیٹیو ہے، ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے لیکن اس وقت موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا میرا یہی بلڈ گروپ ہے، اگر آپ میرا کراس میچ کروا لیجیے۔ اس نے کہا تو ڈاکٹر نے فوراً اسے نرس کے ساتھ بھیجا۔ وہ کراس میچ کے لیے بلڈ دینے کے بعد باہر آ کر بی جان کو فون کر کے انہیں تسلی دینے لگی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے اسے بلڈ دینے کے لیے بلا لیا۔ وہ بلڈ دے کر واپس آئی تو ملازمہ سفینہ تیزی سے اس کی طرف لپکی اور اسے تھام کر وہاں بینچ پر بٹھایا۔ وریشا، آپ ٹھیک ہے؟ ملازمہ نے پوچھا تو اس نے سر اسوات میں ہلا دیا۔ پھر تیزی سے ان کی طرف ایک ہینڈسم سا بندہ آتا دکھائی دیا۔ فارس بھیا آ گئے آپ؟ ملازمہ نے کہا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ موم کو یہاں کیوں لائے ہو آپ لوگ؟ یہ کوئی ہاسپٹل ہے؟ وہ بولا نہیں، دہاڑا تھا۔ وہ بھیا وریشا باجی لائی ہے۔ سفینہ کے کہنے کی دیر تھی۔ وہ خون اشام نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے پاس آیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو اس گھٹیا ہاسپٹل لے کر آنے کی؟ وہ دہاڑ کر بولا تو وریشا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو اور کہاں لے کر جاتی؟ میرے پاس پیسے تھے جو میں کسی بھی پرائیویٹ ہسپتال میں لے جاتی، اور وہاں سب سے پہلے ان لوگوں نے کہنا تھا کہ پیسے جمع کروائیے، پھر ہم اس کیس کو لیں گے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی بولیں گے اور میں سنتی رہوں گی؟ میں ملازمہ نہیں ہوں آپ کی۔ وہ بھی جواباً طرح کر بولی تو فارس نے مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل رہی ہو ورنہ؟ اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے اس نے کہا تو یہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ ناگوارید سے سر جھٹکتا ادھر ادھر بے چینی سے ٹہلنے لگا اور ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر ابھی تک اندر سے کوئی نہیں نکلا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور غصہ بھی، جو کہ وقتاً فوقتاً سفینہ پر بھی نکال رہا تھا۔ آپ پلیز میری موم کو مجھے دے دیجیے، میں ابھی اس وقت انہیں پرائیویٹ ہسپتال لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر کے باہر نکلنے پر اس نے سر تیچے میں کہا تو ڈاکٹر نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، آپ نے ایک بار بھی ان کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اور آتے ہی اپنا حکم چلانا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے اپنی جان ایک کر دی ان کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے، مگر آپ جیسے لوگ کبھی کسی کے نہیں بنتے۔ بتایا مجھے نرس نے کہ آپ نے اپنی دوسری ملازمہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، وہ بھی کہ آپ کے یہاں کام کرتی ہے نا۔
آپ جانتے ہیں آپ کی مدر کی جان انہیں کی وجہ سے بچی ہے. انہوں نے اپنا بلڈ دیا, انہیں بر وقت یہاں لے کر آئے, ورنہ آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں کرتا کسی کے لیے. میں مانتا ہوں کہ آج کل کے سرکاری اسپتال میں بہت کچھ غلط ہوتا, لیکن سب ایک جیسے ڈاکٹرز نہیں آتے, کچھ اللہ کی رضا کے لیے بھی کام کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر سرد لہجے میں بولا اور پھر سے گمسم چھوڑ کر آگے بڑھ گیا. وہ تو ان کی باتوں پر جیسے شرم سے سر تک نہیں اٹھا پا رہا تھا. جس لڑکی نے اس کی ماں کو بلڈ دیا, اس نے اسی کے ساتھ ایسا سلوک کر دیا. اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کی انسلٹ کی اور ماتھا مسلتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا. پھر کچھ دیر کے بعد یاسمین بیگم کو ہوش آ چکا تھا اور ان سے ملا تو وہ کافی بہتر لگی. ہاسٹل میں الگ رومز بھی تھے جو کہ پرائیویٹ ہوتے, ان کے پیسے دینے پڑتے ہیں. اس نے پیسے کرنے کے بعد اس روم میں یاسمین کو شفٹ کر دیا. وہ تو گھر جانے کی بھی ضد کر رہی تھی, مگر وہ بھی اڑ چکا تھا. مجھے ہاسپٹل کون لایا تھا سفینہ؟ یاسمین نے پوچھا. وہ ورشا باجی لائی تھی اور انہوں نے آپ کو بلڈ بھی دیا. بیچاری کی طبیعت خراب ہو رہی تھی, انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا دوپہر کا. سفینہ کی بات پر فارس مزید شرمندہ ہو گیا. اف خدایا, پتہ نہیں بچی کھاتی پیتی کیوں نہیں ہے کچھ بھی. میں نے اسے اس ٹائم کہا بھی تھا کہ کھا لو, مگر اس نے کہا کہ میں بعد میں کھا لوں گی. خیر اب وہ کہاں ہے؟ یاسمین نے پوچھا تو سفینہ بے اختیار فارس کی جانب دیکھنے لگی. موم چھوڑیے نا, ابھی وہ گھر گئی ہے, واپس آ جائے گی. اور سفینہ تم پلیز اب گھر جاؤ اور جا کر کسی اور کو یہاں بھیج دو. وہ سفینہ سے بولا تو سر ہلاتی ہوئی باہر نکل گئی. پھر اگلے دن شام کو یاسمین کو چھٹی ہو گئی تھی اور وہ انہیں لے کر گھر پہنچا تو بی جان لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی. انہوں نے یاسمین کا منہ ماتھا چوم کر اس کا صدقہ دیا اور پھر ملازمہ کے ساتھ کمرے میں بھیج دیا. اگلے دن وہ صبح اٹھا اور فریش ہونے کے بعد نیچے آیا تو بی جان باہر لاؤنج میں بیٹھی تھی. وہ انہیں گڈ مارننگ وش کرتا پاس بیٹھا تو انہوں نے جواب تک نہ دیا. کیا بات ہے, ناراضگی ہے مجھ سے کوئی بیوٹیفل لیڈی؟ وہ بی جان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بزلا سنج انداز میں بولا. ہٹ پیچھے, دفع ہو جاؤ, مجھ سے بات مت کر. تو نے جو کیا ہے نا سب بتایا مجھے سفینہ نے. انہیں روٹے انداز میں بولی. کیا مطلب, کیا کیا ہے اس نے؟ اندر داخل ہوتے یاسمین نے پوچھا. جس نے گڑبڑا کر بی جان کو دیکھا. اپنے بیٹے سے ہی پوچھو نا کیا کیا اس نے. مجھے تو اتنا صدمہ پہنچا یہ سن کر کہ اس نے اس بچے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا, جبکہ اس نے اتنا بڑا احسان کیا ہم پر. تمہاری جان بچانے کے لیے خود اکیلے ہی نکل پڑی لے کر, اور ہم میں سے کوئی ایسی ہمت نہ کر دکھا سکا. اس نے اتنی بڑی بات کے باوجود اپنے حواس کو قائم رکھا, ورنہ ہم تو حواس پاختہ ہی ہو گئے تھے سن کر. پھر اس نے اپنا بلڈ تک دیا, مگر اس کا احسان ماننے کے بجائے الٹا اس کو بے عزتی کر کے نوکری سے نکال دیا. بی جان تو بڑی بیٹھی تھی. یہ کیا سن رہی ہوں میں, ایسے کیسے کر سکتے ہو فارس صاحب؟ یاسمین بیگم صدمے بھرے انداز میں کہنے لگی. ماما میں آپ کو سب کچھ ایکسپلین کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا, میں تو ڈر گیا تھا کہ آپ کو اس ہاسپٹل میں دیکھ کر. آپ کو پتا ہے نا کہ آج تک میں نے یہی سنا ہے کہ پاکستان کی سرکاری ہسپتال میں بہت زیادہ ضلالت ہوتی ہے اور یہاں پر علاج ٹھیک سے نہیں ہوتا. تو بس اسی لیے پریشان ہو گیا تھا میں, اور میں نے جو منہ میں آیا وہی بول دیا. مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے بلڈ دیا ہے. اگر پتا ہوتا تو میں اس کا ضرور شکریہ ادا کرتا. میں سچ میں بہت شرمندہ ہوں. آپ میرے پاس اس کا فون نمبر نہیں تھا, ورنہ میں اسے جاب کے لیے دوبارہ کہہ دیتا. آپ پلیز کہہ دیجیے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ جلدی سے بولا. کس منہ سے میں دوبارہ کہوں اس کو اور یہاں بلاؤں؟ مجھے تو تم نے اس کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے. کتنی تعریفیں کرتی تھی میں تمہاری, اور کیا سوچتی ہوگی وہ کہ میں کتنا جھوٹ بولتی تھی. یاسمین بیگم نے چڑچڑے پن میں کہا. تو لب پینچ کر آئے کیا؟ آپ کو اسے کچھ بھی ایکسپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک کام والی ہے بس. وہ جنچلا اٹھا. صرف کام والی ہی نہیں ہے, وہ ہمارے لیے ہمارے گھر کی فرد کی طرح ہے. تم نے اس طرح کا سلوک کر کے بالکل اچھا نہیں کیا. مجھے کتنا برا لگ رہا ہے, تم سوچ بھی نہیں سکتے. یاسمین بیگ نے کہا اور پھر اپنے موبائل سے اس کا نمبر ملانے لگی, مگر دوسری طرف سے فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی. مجھے تو لگتا ہے بہت زیادہ ناراض ہے, فون بھی نہیں اٹھا رہی میرا, ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوا. فکر کیوں کر رہی ہیں, مجھے دیجیے نمبر, میں کرتا ہوں, کیا پتا میرے نمبر سے اٹھا لے. وہ بولا اور پھر ان نون نمبر سے اس کا نمبر ملانے لگا, مگر دوسری طرف سے کال ہی نہیں پک کر رہے تھے. اس نے کتنی بار ٹرائی کیا, مگر دوسری طرف سے فون اٹھایا اور ایک نسوانی آواز سنائی دی. یہ لے موم. اس نے لاؤڈ اسپیکر آن کر کے پکڑایا. ہیلو وریشا بیٹی, کیسی ہو؟ یاسمین بیگم نے پوچھا. جی سوری, میں وریشا بات نہیں کر رہی, میرا نام اریحا ہے, ان کی کزن ہوں. دراصل وریشا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. دوسری طرف سے کہا گیا تو وہ بھی چونک گیا. کیا مطلب, کیا ہوا ہے اسے؟ یاسمین بیگ نے پوچھا. مجھے تو نہیں پتا, بس اتنا پتا چلا کہ اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں میرے بھیا. وہ کل بے ہوش ہو کر گر گئی تھی,
کچن میں کام کرتے ہوئے، اور میری موم تو کہہ رہی تھی کہ سب بہانے ہیں کام سے بچنے کے لیے، کیونکہ گھر میں ہماری شادی ہے نا، تو بس محترمہ اس بات پر صدمہ لے گئی ہوگی، اور خوشیاں نہیں نہ دیکھی جاتی اس سے ہماری۔ وہ دراصل میری بڑی بہن کی ہم عمر ہے نا، تو اس کی شادی نہیں ہوئی، تو اس بات کا صدمہ لگا ہوگا۔ وہ لڑکی نان سٹاپ بولے جا رہی تھی، اور یاسمین بیگ کے ماتھے پر انگنت پل پڑ گئے۔ وہ بھی لب بھیج کر سن رہا تھا۔ پلیز ہاسپٹل کا پتہ بتا دیں گی آپ؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ تو میں بتا دوں گی، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ اس لڑکی نے پوچھا۔ میں اس کی میڈم ہوں، وہ بات کر رہی ہوں، وہ میرے ہاں کام کرتی ہے، تو بس اسی سلسلے میں اس سے بات کرنی تھی۔ وہ 3 دن سے نہیں آئی، تو میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، یاسمین بیگ نے کہا۔ او اچھا ٹھیک ہے، نوٹ کر لیجئے، میں ہاسپٹل کا پتہ بتا دیتی ہوں آپ کو، دوسری طرف سے اریحا نے کہا۔ پھر اس نے پتہ بتایا تو وہ فون بند کر کے اس کی طرف مڑی۔ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے، اب اس کا دعویٰ اسی صورت کر سکتے ہو کہ تم ابھی اور اسی وقت ہاسپٹل جاؤ، اور پھل لے کر جانا، ساتھ کچھ فروٹس وغیرہ بھی لے لینا، اور ہاں اسے سوری بھی بول دینا۔ یاسمین بیگ نے کہا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا مم؟ آپ کچھ زیادہ اس لڑکی کو سر پر چڑھا رہی ہے، اس نے منہ بنا کر کہا، تو اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اوکے میں چلتا ہوں، وہ سٹ پٹا کر بولا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد وہ ہاسپٹل کے لیے نکل آیا۔ اس نے راستے میں پھل اور کچھ فروٹس لیے، اور وہ ہاسپٹل پہنچا، جو ایک پرائیویٹ کلینک تھا۔ اسے وہاں سے اسے ڈھونڈنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ وہ کمرے میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ شیشے کے پار سے دیکھتے شاہیار کو دیکھ کر تھم سا گیا۔ اس کی آنکھیں گویا لہو ٹپکانے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا اور تیزی سے وہاں سے نکل کر گاڑی میں آیا، اور نمبر ملا کر موبائل سامنے رکھا۔ گڈ مارننگ میرے پیارے سے بھائی، دوسری طرف سے چہک کر کہا گیا، تو یک تک اسے دیکھے گیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا شوہر یونان گیا ہوا ہے؟ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ ہاں میری ان سے بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ بس کچھ دن گھومے پھریں گے، پھر آ جائیں گے۔ دوسری طرف سے اس کی بہن سویرا نے کہا تھا۔ بکواس کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہاں آیا ہوا ہے پاکستان میں ابھی سے دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ اس کا دھیان رکھا کرے، یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، ایسے انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ تب کر بولا، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کسی اور کو دیکھا ہوگا، وہ شہریار نہیں ہوں گے۔ وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابھی بات ہوئی ہے میری، ان کے دوست کے ساتھ تھے وہ۔ سویرا نے کہا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اور پھر آپ بھی پلیز جلد از جلد پاکستان آئیے، آپ کو اسی ہفتے کی ٹکٹس بک کروا رہا ہوں میں، لیکن آپ اسے نہیں بتائیں گی، اس نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ پھر اگلے کئی دن تک اسے نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ شاپنگ پر نکلا ہوتا تھا، اور سب یقیناً اس کی فیملی کے ممبرز تھے۔ 5 دن کے بعد سویرا پاکستان پہنچ چکی تھی۔ وہ اسی لیے مقصود منزل آیا، اس کی عالیشان گاڑی وہاں پہنچی، اور پیچھے اس کی گارڈز کی گاڑیاں تھی۔ وہ سویرا کو لیے جب اندر داخل ہوا تو شہریار کا رنگ ہی اڑ گیا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ یونان گئے ہوئے ہیں، اور میں پاگل آپ پر یقین کر بیٹھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ سویرا نے شہریار کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، اور فارس اطمینان سے سوفر پر بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تم سے حقیقت چھپائی، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وجہ تھی میری بہن کی شادی۔ تمہیں اس طرح اس حالت میں شادی پر لے کر آنا نہیں چاہتا تھا۔ تم پریگننٹ ہو، اور میرے لیے یہ بچہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے پرفریب انداز میں بولا، تو سفیرا فوراً اس کی بات پر ایمان لے آئی۔ پھر ایک ایک کر کے سبھی ان کی فیملی ممبرز آ گئے، اور سب لوگ بہت زیادہ امپریس تھے، مگر سویرا کی تھوڑی سے گردن کے کالے نشان کو دیکھ کر چونک بھی گئے تھے۔ مگر اس کی پیش قیمت ساڑی اور اس کا ڈائمنڈ سیٹ، اور پھر سب سے بڑھ کر انجان سب سے بیٹھا گڈ لکنگ چارمنگ فارس، جو کہ موبائل پر لگا ہوا تھا، اس نے اس کے معمولی داغ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ پھر وہ موبائل کو پاکٹ میں رکھتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بہت اچھا سنا سوچا تم نے کہ تم اپنی بیوی کو اتنی پرواہ کرتے ہو، لیکن بیوی کو بھی تو انجوائے کرنے کا حق ہے نا، آخر اس کی نند کی شادی ہے، سو انجوائے کرو سویرا پیا، اور ہاں ہمیں بھی بلانا مت بھولیے گا۔ وہ اٹھ کر شہریار کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، مگر اس کی آنکھوں سے جیسے شرارے نکل رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ سویرا سے اجازت دے کر باہر نکلنے لگا، تو ایک دم سے اس نے شہریار کو ساتھ چلنے کو کہا، تو اس کا رنگ سرد پڑ گیا، مگر وہ مرتا کیا نہ کرتا کہ مذاق اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آیا۔ میری بہن کے ساتھ اگر دھوکہ کرنے کی کوشش کی نا، تو تمہیں جو اتنی آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا ہے، زمین پر پٹکنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ وہ باہر آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے سر لہجے میں بولا، تو شہریار نے تھوک نکلتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہو فارس، میں نے صرف اور صرف سویرا کی بھلائی کے لیے یہ سب کیا، میں اس کے ساتھ دھوکہ کیوں کروں گا؟ شہریار نے جلدی سے کہا،
میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں. تم میری بہن کو دھوکہ دے سکتے ہو, مجھے نہیں. تو اس لیے صلاح دے رہا ہوں کہ آئندہ سے اس طرح کی کوئی حرکت مت کرنا, کہ مجھے تمہیں زمین پر گرانے میں صرف ایک پل لگے. اور تم اچھی طرح جانتے ہو اتنا میرے سامنے صرف ایک حقیر کیڑے مکوڑے کی مانند ہو تم. اس سرد لہجے میں بولا اور پھر تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا. اس دن کا ہاسپٹل بلڈ دینے کے بعد وہ گھر آ کر اسے کافی زیادہ ویکنیس ہوئی تھی اور اسی طرح گھر کے کاموں میں مصروف تھی, جس کی وجہ سے وہ ایک دن بے ہوش ہو کر گر گئی. اور جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھی اور شہریار اس کے پاس تھا اور اس کا یوں کنسرن دکھنا اور کیئر اسے تکلیف دے رہا تھا. وہ تو اب ان چیزوں کی عادی کہاں رہی تھی, مگر نہ چاہتے ہوئے اس کی حرکتیں برداشت کر رہی تھی. وہ اب بھی گمسم سے اندھیرے کمرے میں بیٹھی تھی کہ جبھی اریحا اندر داخل ہوئی. تمہیں باہر مما بلا رہی ہے, وہ ہماری بھابھی جان آئی ہے, تو کہہ رہی ہے کہ ان کے لیے کھانا تیار کرو. اریحا نے کہا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا. کون سی بھابھی؟ اسے حیرانی سے پوچھا. کیوں, آپ کو نہیں پتا کون سی بھابھی کی بات ہو رہی ہے؟ باقی کی دو تو یہی رہتی ہے, ایک ہی بچتی ہے جو یہاں سے دور رہتی تھی, تو وہی آئی ہے نا. اور تمہیں پتا ہے وہ کتنے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ہے تو بہت خوبصورت, کسی تھوڑا سا عیب ہے جس کی وجہ سے بیچاری تھوڑی دب جاتی ہے, مگر ان کا بھائی بڑا خوبصورت تھا. اریحا نان سٹاپ بولتی چلی جا رہی تھی اور وہ لب بھینچ کے رہ گئی. پھر کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر باہر آئی تو وہ لڑکی وہاں پر بیٹھی تھی اور اس کی جسامت سے لگ رہا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے. اس کے پاس جا کر سلام کیا. اس نے چونک کر سر اٹھایا تو اسے دیکھ کر شاک رہ گئی. اس کی رنگت کافی گھوڑی تھی, نیلی آنکھیں تھی, مگر تھوڑی سی نیچے تک بلیک بدنما داغ اس کی خوبصورتی پر گرہن کی طرح تھا. وہ دل ہی دل میں طنزیہ انداز میں ہنس پڑی, کیونکہ آج تک وہ شخص یہی کہتا تھا کہ اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے, مگر بیوی چنی بھی تو ایسی. پھر وہ چپ چاپ کچن کی جانب بڑھ گئی. کچھ دیر گزری تو اس کا سر چکرانے لگا. اس نے بے اختیار اپنا سر تھامتے ہوئے سلپ کو تھاما. ٹھیک ہے آپ ریشا؟ سویرا جو کہ پانی پینے کے ارادے سے کچن میں آئی تھی, اس نے ایک دم سے تھامتے ہوئے پوچھا. پھر وہ چونک گئی. ارے آپ کو تو بہت تیز بخار ہے, اس نے کہا تو وہ اندر داخل ہوتا شہریار چونک گیا. کیا ہوا سویرا؟ اس نے باضابطہ طور پر سویرا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا, مگر وہ دیکھ وریشا کی جانب ہی رہا تھا. دیکھے نا شہری, اس کو اتنا تیز بخار ہے اور یہ ایسے ہی کام کر رہی ہے. سویرا نے کہا. تمہاری طبیعت خراب تھی, تم کچن میں کیوں آئی ہو؟ جاؤ جا کر آرام کرو. شہریار نے کہا اور پھر اریحا اور فریحا کو پکارنے لگا. کیا ہے یہ سب؟ آپ لوگ اتنے لوگ ہو, کوئی کام نہیں کر سکتا؟ وہ 2 دن ہسپتال تھی تو کیا گھر کے کام نہیں ہو رہے تھے؟ پتا بھی ہے کہ 2 دن وہ چکرا کر گر گئی تھی, پھر آج اس کو کچن میں آپ نے پھر سے گھسا دیا. حد ہوتی ہے کسی چیز کی. شہریار سب پر الٹ پڑا تو اریحا فریحا دل محسوس کر کچن کا کام کرنے لگی. آپ جا کر آرام کیجیے وریشا, بلکہ چلیے میں آپ کو کمرے تک چھوڑ آتی ہوں, سویرا اپنے نرم سے لہجے میں بولی. تو اسے دیکھ کر رہ گئی. وہ لڑکی صرف ایک معمولی سا نقص رکھتی تھی, مگر اس کے اندر باہر بہت صاف اور شفاف تھا. شاید اس کے اسی رویے کی وجہ سے شہریار نے اسے پسند کیا تھا. اس کے دل نے ایک بار سوچا مگر دوسری پل نفی کر دی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شہریار کتنا خود غرض ہے, وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر سویرا اسے لے کر اس کے کمرے تک آئی اور ساتھ ہی وہ شہریار کی محبت کے قصے سنا رہی تھی اور شہریار کی اچھائیوں کے جو کہ اسے آج تک نظر نہیں آئی تھی. پھر سویرا واپس پلٹ گئی. اگلے دن شہریار نے گھر میں کام والی رکھوا لی تھی اور سویرا کے لیے بھی اسپیشل ملازمہ رکھوائی گئی تھی. فریحا کی شادی کے دن قریب آ چکے تھے. آج فریحا کی مائیوں تھی اور گھر کے سامنے موجود پارک پہ انتظامات کروائے گئے تھے. اسی میں نہ جانے کسی کیسے دعوت میں جانے کے لیے کہہ دیا گیا تھا, مگر اس کے پاس تو کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے. لیکن سویرا نے شہریار کے ہاتھ اسے کپڑے بھیجے تھے, مگر بعد میں اسے پتہ چلا کہ سویرا کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ وہ کپڑے اس نے بھیجے ہیں, یعنی کہ شہریار نے اسے جھوٹ بولا تھا. اسے بہت زیادہ غصہ آیا اس پر, مگر اس وقت وہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی. کچھ دیر گزری تو سامنے سے آتے شخص کو دیکھ وہ ایک دم سے چونک گئی اور سویرا تیزی سے اس شخص کی طرف پڑی اور اس کے گلے لگ گئی. وہ حیرانگی سے سب دیکھ رہی تھی. پھر اس کے ذہن میں اریحا کی باتیں گونجی کہ اس دن اس نے بتایا تھا کہ سویرا کے ایک بھائی بھی ہے, مگر اسے پتا نہیں تھا کہ میم یاسمین سویرا کی ماں ہے. وہ ایک سائڈ پر افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی کہ جبھی وہ پاس آ گئے. اس سے ذرا فاصلے پر ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا. ویسے مجھے بات نہیں کرنی تھی آپ سے, لیکن بہت امپورٹنٹ ہے, اسی لیے ایک پتہ سینڈ کر رہا ہوں آپ کے نمبر پر, وہاں آ کر مجھے ملیے گا, اس نے کہا تو حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی. پھر سر جھٹک کر وہ سامنے اسٹیج کی جانب دیکھنے لگی جہاں پر شہریار اور سویرا فریحا کے ساتھ ہنسی ٹٹولہ کر رہے تھے. فارس سب کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل گیا تھا اور اریحا تو اس کے آس پاس ہی منڈلا رہی تھی, مگر وہ دنیا جہان کی بیزاری لیے الگ تھلگ بیٹھی تھی.
اس نے ایک دو بار اسے دیکھا، اسے لگا وہ مسلسل سویرا اور شہریار کی جانب دیکھ رہی ہے، اور یہ بات اسے بہت زیادہ ناگوار گزر رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ لڑکی اس کی بہن کی زندگی کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ شہریار کے متعلق اتنا جان گیا تھا کہ وہ شخص کسی ایک پر اکتفا نہیں کر سکتا، اور اس کی بہن کے ساتھ صرف اس لیے تھا کیونکہ اس کے پاس بہت ساری دولت ہے، اور اسی دولت کے پیچھے اس نے سویرا سے شادی کی تھی۔ مگر سویرا کو اپنی اچھائیوں پر یقین دلا گیا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ لیکن اس نے اس کے نمبر پر کال ملنے کا پتہ سینڈ کیا، اور اگلے دن اس کے ریسٹورنٹ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ نہیں آئی اور اس کا جیسے پارا ہائی ہو چکا تھا۔ وہ شام کو مہندی کے فنکشن میں پہنچا تو اسے آج بھی ایک الگ تھلگ کونے میں بیٹھی نظر آئی۔ وہ کچھ دیر تک سب کے ساتھ بیٹھا ہنسی مذاق کرتا رہا، پھر وہ فون سننے کا بہانہ کر کے اس کونے کی جانب آیا جہاں پر وہ اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے پاس آ کر فون کان کو لگایا۔ مس وریشا، میں ایک بزنس ٹائکون ہوں اور میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جیسی لڑکیوں کے نخرے اٹھاؤں۔ میں نے آپ کو ڈیٹ پر نہیں بلایا تھا جو آپ تشریف نہیں لائی، میں نے آپ کو اسی لیے بلایا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ آپ میری بہن کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ وہ اس کی کرسی کے پاس آ کر موبائل کان کو لگائے ہوئے بول رہا تھا۔ بظاہر سب کو لگ رہا تھا کہ وہ موبائل پر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے دوسری ٹیبل پر چلی گئی جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس کی حرکت پر دل ہی دل میں جھنجھلا اٹھا۔ پھر بارات کے دن تو اسے دکھائی ہی نہیں دی تھی، اور پھر اس سے اگلے دن وہ اپنے روم سے نکل کر لاؤنج میں آ رہا تھا کہ جب وہ اسے بی جان کے پاس بیٹھی دکھائی دی۔ دوسرے صوفے پر بیٹھ کر اس کو کلکھیوں سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر کچن کی جانے پڑی تو تیزی سے اس کی پیچھے لگا۔ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے تم جیسی لڑکی پر ویسٹ کرو۔ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو پھر میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ وہ اس کے بازو سے دبوچے اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے غصے سے گھرایا تھا۔ صرف آپ ہی کا ٹائم قیمتی نہیں ہوتا، دوسروں کا بھی بہت قیمتی ہوتا ہے مسٹر فارس بیگ۔ میں آپ سے زیادہ بزی رہتی ہوں مسٹر فارس، کیونکہ آپ کو صرف بزنس سنبھالنا ہوتا ہے۔ میں نہ صرف جاب کرتی ہوں بلکہ اس کے علاوہ بھی میرے پورے گھر کو میں نے سنبھالنا ہوتا ہے، جہاں پر کتنے افراد رہتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے۔ شادی والا گھر تھا تو ہر ایک نے مجھ پر ذمہ داری پھینکی ہوئی تھی، یہ کر دو وہ کر دو، تو کیا کرتی؟ میں نہیں کہتی کہ میں سب چھوڑ کر جا رہی ہوں، آپ لوگ خود کیجیے۔ میں کسی لڑکے سے ملنے جا رہی ہوں۔ دوسری بات، میں کسی انجان لڑکے سے کسی ریسٹورنٹ میں کیوں ملوں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تلخ لہجے میں بولی، میں آپ کو ڈیٹ پر نہیں بلا رہا تھا جو آپ اتنا گھبرا رہی تھی۔ میں نے سویرا اپیا کے بارے میں بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ میری بہن بہت عزیز ہے مجھے، اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور کچھ بھی کا مطلب کچھ بھی ہوتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کزن یعنی کہ سویرا کا شوہر آپ کو پسند کرتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے فاصلے پر رہیں، ورنہ دوسری صورت میں کچھ کر گزروں گا جو کہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ فارس بولتا چلا گیا، ہو گیا آپ کا، اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، تمہیں آخر غرور کس بات کا ہے؟ آخر تم سمجھتی کیا خود کو؟ پتا ہے مجھ پہ لڑکیاں بات کرنے کے لیے مجھ سے ترستی ہیں، اور میں تمہیں وقت دے رہا ہوں، اور تمہارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ وہ تمہاری کزن علیحا میرے سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے، نہ جانے کتنے میسیجز کرتی ہے۔ وہ چڑھ کر بولا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا باؤل زور سے سلپ پر پٹکا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھے کیا بتا رہے ہیں آپ کہ آپ کے پیچھے جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، میں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتی۔ اور رہی بات علیحا کی تو وہ اس کا اپنا معاملہ ہے، آپ نے بھی تو اس کے ساتھ ہنس کر بات کی ہوگی نا، اس لیے تو اس کو شامل ہی ہے، تو آپ سے بات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ پہلے ہی دن منع کر دیتے تو وہ آپ کی طرف پڑتی ہی نہ۔ وہ ترک کر بولی تو فارس نے مٹھیاں بیچ کر اس لڑکی کو دیکھا جو کہ ہمیشہ نہ جانے غصے میں کیوں رہتی تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس سے جو ایک دو بار بات کی میں ہی غلط ہوں؟ آپ لڑکیاں ہم لڑکوں کو ذرا ہنس کر بات کرنے کو اتنا آگے تک کیوں لے جاتی ہیں؟ وہ اب کی بار سینے پر ہاتھ باندھے تنزیہ لہجے میں بولا، ہر لڑکی آپ سے بات کرنے کو ترستی ہے، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ اور میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ لڑکیاں آپ سے بات کرنے کو ترسیں گی؟ میں تو نہیں ترستی، بلکہ الٹا آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسی لیے آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس نے تنزیہ لہجے میں پوچھا تو تل ملا کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے پتا ہے، کیا لگتا ہے؟ تم ایک نمبر کی سائیکو لڑکی ہو، اور کوئی پاگل ہی ہوگا جو تم جیسی لڑکی کے منہ لگے گا۔ وہ انتہائی غصے سے بولا اور پھر تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ اگلے کئی دن تک پھر ان کے درمیان یوں ہی کسی نہ کسی بات پر نوک جھوک ہونے لگی تھی۔ وہ بے اختیار وریشا کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ ایک ماہ مزید گزر چکا تھا، وہ ملازمت کرتے
اور یاسمین بیگ کی اب بھی کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی. تو اس کا آج بیگ ہاؤس میں لاسٹ ڈے تھا اور سویرا بھی آئی ہوئی تھی. وہ سب سے ملنے کے بعد نکلنے والی تھی کہ سویرا کو پین لگ گئی اور وہ کچھ دیر میں بحال ہو چکی تھی. یاسمین بیگ کے تو جیسے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے. ڈرائیور بھی فارس کو لے کر آ گیا تھا. اس نے جلدی خود لے جانے کا فیصلہ کیا اور گاڑی میں لے کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی. اور وہ کافی عرصے کے بعد آج ڈرائیو کر رہی تھی. وہ اسے ایک گائنی کلینک لے آئی اور یاسمین شہریار اور فارس کو فون کر رہی تھی. کچھ دیر میں وہ دونوں پہنچ چکے تھے. کچھ 2 گھنٹے بعد سویرا نے خوبصورت بیٹی کو جنم دیا تھا اور ماں اور بچی دونوں تندرست تھے. شہریار اپنی بیٹی کو گود میں لیے ہوئے تھا. پھر وہ اجازت لے کر نکلنے ہی لگی تھی کہ میم یاسمین نے اسے روکا اور گلے لگا کر اس کا دوبارہ شکریہ ادا کیا. میم، اس طرح کہہ کر آپ مجھے بار بار شرمندہ مت کیجیے، یہ میرا فرض بنتا تھا. وہ آہستہ سے بولی. پھر انہوں نے فارس سے کہا کہ اسے گھر ڈراپ کر دے. میم، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ میں اس کی عادی ہوں. وہ جلدی سے بولی. تم ہمیشہ 5 بجے سے پہلے جاتے ہو اور اب 8 بج رہے ہیں رات کے، اور میں تمہیں اکیلے نہیں بھیج سکتی. میم، یاسمین نے کہا اور پھر وہ فارس کے ساتھ باہر کی جانب پڑ گئی. آدھا راستہ خاموشی سے کٹا تھا. نہ اس نے بات کی تھی نہ ہی فارس تھے. مس سریشا، میں آپ کے بارے میں کچھ غلط فہمی کا شکار تھا، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ واقعی بہت اچھی ہیں. آپ کا دل بہت صاف ہے. میں نے اس دن آپ کو شہریار کے ساتھ ہاسپٹل کے روم میں دیکھا تھا تو بہت من ڈسٹرب ہو گیا تھا. میں اپنی بہن سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو اس لیے میں نے بہت کچھ آپ کو بول دیا. لیکن اب میں جان چکا ہوں کہ آپ شہریار میں دلچسپی نہیں رکھتی. وہ بولا. ضروری نہیں جو آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہو، اور میں شہریار میں دلچسپی رکھوں گی تو آپ مجھے اس بات سے روک نہیں سکتے. یہ میرا پرسنل میٹر ہے، تو آپ میرے پرسنل میٹر سے دور رہا کریں. اور آپ کو کیا پتا، میں تو شاید ان سے محبت بھی کرتی رہی ہوں. اس پارٹ لہجے میں بولی تو فارس نے لب تیز کر سے دیکھا. اگر تو آپ کو مجھے چنانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا کچھ ہوا تو میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ جو عورت میری بہن کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے اس کی شوہر کی زندگی میں آنے کی کوشش کرے گی نا، ویسے چھوڑوں گا نہیں. وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا تو تلخ انداز میں ہنس پڑی. آپ کی بہن کے بیچ میں نہیں آئی، وہ میرے اور شہریار کے بیچ آئی تھی. آپ کی بہن کی دولت آئی تھی میرے اور شہریار کے بیچ. ایک وقت تھا کہ مجھ سے محبت کا دم بھرا کرتا تھا. وہ میرے آگے پیچھے دیوالوں کی طرح پھرا کرتا تھا، میرے ڈمپل پر فدا تھا، اور ایک ڈمپل دیکھنے کے لیے مجھے نہ جانے کتنی بار ہنساتا تھا. اور پھر آپ کی بہن ہمارے بیچ آ گئی. وہ تلخ لہجے میں بولی تو فارس نے ایک دم سے بریک پر پاؤں رکھا اور سڑک پر ٹائر بری طرح چڑچڑائے اور گاڑی پوری کی پوری گھوم چکی تھی. کیا بکواس کر رہی ہے تم؟ جھوٹ بول رہی ہو نا تم؟ وہ لب بھینچ کر بولا. مسٹر فارس بیگ، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. فکر مت کیجیے، میں آپ کی بہن کی زندگی کبھی خراب نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے اس شخص میں ذرا برابر بھی اب دلچسپی نہیں ہے. جو لوگ میری قدر نہیں کرتے نا، میں بھی انہیں کبھی یاد نہیں رکھتی. اس نے اس وقت مجھے چھوڑا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور آپ کی بہن کا ہاتھ تھام لیا. اس وقت مجھے پتا چلا کہ وہ کتنا خود غرض اور لالچی ہے. لیکن میں آپ کو بات بتا دوں، مجھ پر بہت دلچسپی پھر سے لے رہا ہے، لیکن میں پھر بھی اس سے بات نہیں کرتی جیسے آپ سے نہیں کرنا چاہتی. مگر آپ زبردستی بات کرنے پر ٹل جاتے ہیں. مجھے مرد ذات سے ہی نفرت ہے. وہ تلخ لہجے میں بولی تو چونک کر اسے دیکھنے لگا. سر جٹکر نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے گھر کے سامنے اتارنے کے بعد زن سے گاڑی اڑاتا وہاں سے نکل گیا. وہ مسلسل کئی دنوں سے پھر اسی سوچ میں گم رہا کہ کہیں وہ شخص اس کی بہن کو دھوکہ نہ دے دے، لیکن ابھی تک اس کی طرف سے پرسکون ماحول تھا. کئی دن ہو چکے تھے اس کی ملاقات وریشا سے بھی نہیں ہوئی تھی. وہ کافی زیادہ مسترد تھا. نہ جانے اسے کسی دن نہ دیکھنے سے بے سکونی کیوں ہونے لگتی تھی. اس دن وہ سویرا سے ملنے کے لیے اس کے گھر آیا. وہ اندر لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا کہ اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا. شہریار وریشا کا بازو جگڑے ہوئے کھڑا تھا. ہاتھ چھوڑو میرا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وریشا نے چیخ کر کہا. بدتمیزی تو تم کر رہی ہو. کیا تم نے فیاض کے لیے ہاں بولی ہے؟ وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے. وہ غلیظ ترین انسان ہے. پتا ہے کس قدر گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ تمہیں؟ اور اس کے بارے میں تو افواہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بیوی مر گئی. شہریار بولا تو ایک دم سے چونک گیا. میرے پاس آپ نے کوئی چارہ نہیں چھوڑا تھا. کئی دنوں سے میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے. آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ روز مجھے تنگ کرتے، میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میرا بازو ایک چٹکے سے اس لیے چھڑواتے ہوئے غصے سے وہ بولی. ہاں، نہیں آتی مجھے شرم، محبت کرتا ہوں یار تم سے. وہ غصے سے بولا. باڑ میں گئی آپ کی محبت. آپ کی بیوی آپ سے کس قدر پیار کرتی ہے اس کا اندازہ بھی ہے آپ کو؟ اس قدر بھروسہ کرتی ہے وہ آپ پر، مگر آپ اس کی معصومیت کا، اس کی محبت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایسی بیویاں خوش نصیبی سے ملتی ہیں
قدر کیجیے اس کی۔ وریشا نے کہا تم بھی تو اتنی اچھی ہو نا، تمہارے ساتھ بھی میری خوش نصیبی ہوگی نا، تمہارا ساتھ ہونا میرے لیے باعث سکون ہوگا۔ میں ان 3 سالوں میں کبھی سکون نہیں پا سکا، ہر پل تمہارے متعلق سوچا ہے۔ ویسے وہاں لندن میں رکھوں گا اور تم یہاں پر رہنا۔ میں اسے نہیں بتاؤں گا کہ ہماری شادی ہوئی ہے، وہ بھی خوش تم بھی خوش۔ میں 2 بیویاں افورڈ کر سکتا ہوں یار، پلیز اس فیاض کے رشتے سے فوراً انکار کر دو، میں ماما کو منا لوں گا۔ میں جانتا ہوں میرے رویے کی وجہ سے تم نے فیاض کے رشتے کے لیے ہاں بولا ہے، اور تم بھی اسے ناپسند ہی کرتی ہو۔ شہریار نے بولا میں اسے ناپسند کروں یا پسند کروں یہ آپ کا میٹر نہیں ہے، میں آپ کو شدید ترین نفرت کرتی ہوں، آپ کی شکل سے بھی، کیونکہ آپ کی وجہ سے میری ماں بڑھ گئی۔ یہ دنیا کا واحد مخلص رشتہ آپ کی بے وفائی کی وجہ سے کھو گیا۔ میرا غم لیتے میری ماں اس دنیا سے چلے گی، اور آپ کو لگتا ہے میں اس کے باوجود آپ کو بناؤں گی؟ میں کبھی وہ محبت نہیں کی تھی آپ سے، لیکن اس وقت جتنی نفرت کرتی ہوں نا اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ پتا ہے میں کبھی نہیں چاہتی کہ میں کسی عورت کا گھر برباد کرنے والی کی وجہ بنوں۔ میری ماں بھی برباد ہوئی تھی نا کسی دوسری عورت کی وجہ سے۔ انہوں نے میری ہمیشہ تربیت کی کہ میں کبھی کسی کی محبت کے بیچ میں نہ ہوں۔ آپ کی بیوی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، جائیے جا کر اس کا ہاتھ تھامیے، شاید آپ کے گناہوں کا مداوع ہو سکتے۔ وہ بولتی چلی گئی۔ شہریار کے ساتھ ساتھ باہر کھڑا فارس بھی اس کی باتوں پر سن پڑ گیا تھا۔ پھر وہ بنا کسی سے ملے ایک چٹکے سے وہاں سے بیٹھا اور نکلتا چلا گیا۔ پوری رات کو ایک پل کے لیے بھی سو نہیں پایا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کی جانب تھا، نہ جانے اسے کیوں تکلیف محسوس ہو رہی تھی اس کے لیے۔ پھر اگلے دن اس سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے اسے میسج کیا کہ موم اسے بلا رہی ہے۔ کچھ 2 گھنٹوں کے بعد وہ وہاں پہنچے تو فارس نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے اس کا راستہ روکا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ ہٹ گئے پیچھے۔ وہ ناگواری سے بولی چلیے میرے ساتھ، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ فارس نے کہا اور اس کے بازو سے پکڑے سوئمنگ پول ایریا میں آ گیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ سوئمنگ پول کے پاس آتے اسے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے غصے سے کہا بدتمیزی نہیں ہے، وہ یہ ہے جو تم کر رہی ہو۔ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ اپنے سے دگنی عمر کے انسان سے شادی کر رہی ہو، حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا یہ آپ کا میٹر نہیں ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ میں اپنی زندگی آباد کروں یا برباد کروں اس بات سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور میرے لیے کوئی رشتوں کی لائن نہیں لگی کہ میں ان میں سے کوئی اپنی پسند کا چن لوں۔ جو میرے لیے رشتہ برسوں کے بعد آیا ہے میں نے اسی کو قبول کر لیا ہے، کیونکہ اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تھی تمہیں اس گھر سے نکلنا ہے نا تو میں نکال سکتا ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ ایک دم سے بولا تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ آپ سے شادی کیوں کر لوں؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے تلخ لہجے میں بولی پیار محبت والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن تم میری بہن کے لیے اتنا سوچ رہی ہو تو میں تمہارے لیے اتنا تو کر سکتا ہوں نا۔ بعد میں اگر تمہیں کوئی لڑکا پسند آ جائے تو میں کبھی تمہیں منع نہیں کروں گا۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم کانٹریکٹ میرج کر لیتے ہیں، اس طرح تم اس گھر میں پھر سے نکل آؤ گی اور شہریار بھی تمہیں دوبارہ تنگ نہیں کرے گا، فیاض سے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا کیوں کر رہے ہیں آپ مجھ پر یہ احسان؟ وریشا نے تیکھے لہجے میں پوچھا کیونکہ تم ایک اچھی لڑکی ہو اور میں اچھی لڑکیوں کو برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے، تو بس وہی کر رہا ہوں، فارس نے کہا اور سنجیدگی بڑے میں لہجے میں کہا تو وہ چپ ہو گئے۔ کس سوچ میں گم ہو گئی ہو بتائیے؟ میں آج ہی رات رشتہ بھیجنے کو تیار ہوں، لیکن بس آپ چاہ کر ابھی اور اسی وقت جہاں پر آپ کا رشتہ طے ہونے والا ہے وہاں نہ کرتے، فوراً انکار کریں۔ اپنی زندگی یوں ویسٹ مت کیجیے وریشا۔ ایک شخص اگر بے وفا ہے تو اس کی سزا خود کو کیوں دے رہی ہیں؟ آپ اس گھر میں پوری آزاد ہوں گی، میں آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ خود بھی اپنے بولنے پر حیران ہو رہا تھا۔ کیوں اتنا اس لڑکی کے لیے کیوں کر رہا ہے؟ میں سوچ کر جواب دوں گی، اس نے کہا، پھر وہاں سے نکلتی چلے گی۔ رات کو مسترب سے اس کے میسج کا منتظر رہا مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اگلے دن صبح اس کا میسج آ گیا کہ اس کا رشتہ بیچ سکتا ہے۔ اس کا میسج پڑھ کر وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ اس کی باتوں پر رات پر غور کرتی رہی تھی۔ اسے شہریار سے بچنے کے لیے فیاض سے شادی کے لیے ہاں کہا تھا، تو اگر وہ کسی بہتر انسان کو چن لے جو کہ اس کی شہریت سے حفاظت بھی کر سکتا ہے تو یہ تو سب سے بہتر چیز تھی۔ لیکن وہ ایک جھجک کا شکار تھی کہ اسے ہاں بولے کہ نہ۔ وہ صبح اپنے کام نپٹا کر باہر نکلی تو شہریار نے آگے ہوتے اس کا راستہ روک دیا۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم فیاض کے سنگ یہاں سے رخصت ہو جاؤ گے تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ تمہارے اور اپنے عشق کی داستان سنا دوں گا فیاض کو۔ شہریار کی بات پر وہ غصے سے بل کھاتی ہوئی اس کی طرف مڑی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔
اس سے بہتر جواب تمہارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ہاں، میں فیاض کے لیے ویسے بھی نہ ہی بولنے والی ہوں، تمہیں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے پتا ہے تمہارے مقابل مجھے کس شخص کو لانا چاہیے جس سے تم ڈرو گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ تو چہرے پر ہاتھ رکھے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم مجھے کتنی بار تھپڑ مار لو، میں اس بات کا برا نہیں مناؤں گا، میرے لیے یہی خوشی کافی ہے کہ تم نے اس کے لیے نہ بول دیا، شہریار نے کہا، اور پھر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ افسوس ہے تم پر شہریار، اب تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے نا، وہ تمہیں خود بھی نہیں پتا۔ وہ تلخ مسکراہٹ سے بولی، اور فیاض کے لیے نہ بولنے پر سب نے اسے لان تان کی تھی۔ ثانیہ نے تو اسے بوجھ اور مصیبت تک کہہ دیا، باقی سب بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، اور شہریار تو ایسے انجان بن کر بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے اس شخص سے مزید نفرت ہوئی تھی جو اسے پانے کی خواہش رکھتا تھا۔ لوگ اسے تانے مار رہے تھے اور وہ ان میں سے کسی کو جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ پھر شام کو سب کی خوشیاں ملیا میٹ ہو گئی جب یاسمین بیگ اپنے اکلوتے اور خوبصورت بیٹے کا رشتہ اس کے لیے لے کر آئی۔ بہن جی، میں نے سوچا تو تھا کہ چلو میں اپنی بیٹی کو آپ کو دوں گی تو وٹے سٹے پر ہو جائے گا، ہمارا رشتہ مزید مضبوط ہوگا، مگر آپ نے چنا بھی تو کس کو جو کہ آپ کے گھر میں کام کرتی رہی ہے؟ ثانیہ نے اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اسے تو شہریار کے تاثرات بڑے مزے کے لگ رہے تھے جو کہ فقط چہرے سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نوکرانی نہیں تھی، ہمارے گھر کی فرد کی طرح تھی۔ پتا ہے، میری تو دل سے پہلے ہی خواہش تھی کہ میری بہو ایسی ہی ہو، اور میرے بیٹے نے دیکھی اور اسے چن کر میری خواہش کو پورا کر دیا۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ ہماری بہو بنے گی، ہمارا تو گھر خوشیوں سے مہک اٹھے گا۔ یاسمین بیگ بولتی جا رہی تھی۔ اس کے ماموں جو کہ اس کے مخلص تھے تو انہوں نے فوراً ہی ہاں بول دی، جو آج تک کبھی ثانیہ کے آگے منمنا کر رہ جاتے تھے۔ ان کی جرت پر ثانیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ان کی شادی کی ڈیٹ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے رکھ دی گئی۔ بس 3 فنکشن ہی تھے، مہندی بڑی دھوم دھام سے ہو چکی تھی۔ اب پارلر والی سے مہندی لگا رہی تھی کہ جب شہریار اس کے پاس آیا۔ پلیز انکار کر دو، سب سے میرا دل کر رہا ہے تمہیں کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ کر۔ وہ مضطرب سا بولا، بس ختم ہوگی ساری بہادری، اس رشتے کو تروا کر دکھا دیجیے اگر حوصلہ ہے تو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے اس رشتے کو تروانے کی کوشش کی تو آپ کے ہاتھ سے وہ سب آسائشات نکل جائیں گی جن کے آپ عادی ہو چکے ہیں۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولی تو لب بھینچ کر نگاہیں چرا گیا۔ پھر سے پہلے کی اٹھتا اس کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ دوسری طرف سویرا تھی، اس نے کال اٹھائی، ارے پلیز میرے بھائی کو ان کی دلہنیاں دکھا دیجیے، اتنی اداس بیٹھی ہوئی ہے۔ سویرا نے ہنستے ہوئے کہا تو شہریار نے موبائل کا رخ اس کی طرف کر دیا جو کہ ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم سے چونک گیا، ارے شہریار، آپ پلیز دونوں میاں بیوی ہمیں اکیلا چھوڑ سکتے ہیں تاکہ ہم بھی کچھ بات چیت کر لیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تو شہریار وہاں سے چلا گیا۔ توبہ، اتنا اتاولا ہو رہا ہے میرا بھائی۔ سویرا نے ہنستے ہوئے اس کے بال بکھیرے اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ شہریار، تمہارے پاس کیا کر رہا تھا؟ فارس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تو اسے حیرانی سے دیکھا۔ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ہمارا آمنا سامنا تو ہوتا ہی رہے گا نا جب تک میں یہاں ہوں، اور میں نے اسے انویٹیشن دے کر نہیں بلایا تھا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، ایسے کیسے؟ تم اپنے کمرے میں کسی کو بھی آنے دے سکتے ہو، تم لاک بھی تو لگا سکتی تھی نا۔ فارس نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، شک کر رہے ہیں آپ مجھ پر، اور مجھے ایسے مرد بالکل پسند نہیں جو مجھ پر اس طرح شک کرے۔ وہ غصے سے بولی تھی، تم کچھ بھی کرو مجھے فرق نہیں پڑتا، بس تم شہریار سے دور ہو، مجھے پسند نہیں اس شخص کا تمہارے پاس آنا، عجیب مجھے جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، خوف محسوس ہوتا ہے مجھے۔ فارس تلخ لہجے میں بولا، مجھے ایک دن لگا کہ شاید آپ ایک اچھی انسان ہیں جب آپ نے مجھے پرپوز کیا تھا، مگر آج آپ نے حقیقت بتا دی کہ آپ نے کس وجہ سے مجھ سے شادی کی، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ اگر آپ میں فیاض کی زندگی میں رہی تو پھر شہریار مجھے پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، اسی لیے آپ نے یہ کھیل کھیلا نا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، بالکل ٹھیک سمجھی، کافی ذہین ہو، مجھے ایسا ہی لگا تھا۔ وہ انتہائی غصے سے بولا اور پھر وہ کال کاٹ دی۔ نہ جانے کیوں اسے آج بے اختیار رو دی تھی۔ پھر وہ اٹھی اور بے دردی سے اپنے ہاتھوں سے مہندی اتارنے لگی، اور پھر گمسم سی کھڑی کھڑکی کے پاس آ کر باہر دیکھنے لگی، اور ذہن گزرے ماؤ سال میں کھو گیا۔ وہ محض 7 سال کی تھی جب اس کے بابا ایک دوسری عورت کو بیاہ کر لے آئے تھے کیونکہ انہیں بیٹا چاہیے تھا۔ اس کی ماں جیسے اس دن ٹوٹ سی گئی اور رات بھر اس کی ماں روتی رہی۔ پھر کچھ دن گزرے تو اس کی بابا کی دوسری بیوی کو ان کا وجود کھٹکنے لگا، اور جیسے ایک بیٹے کی ماں بنی تو اس کے باپ نے اسے پورے گاؤں کو جشن پہ بلایا، اور پھر وہ رات کو اپنی بیوی کی فرمائش کر اس کی بے ضرر ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال گیا۔ ان کی فرمائش اب مزید شروع ہو چکی تھی۔ ممی ماموں کے گھر تو آ گئی،
مگر مامی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ شہریار کے علاوہ اس کی کسی سے دوستی نہ تھی۔ شہریار ہر وقت اس کے آگے پیچھے رہتا تھا۔ پھر جب وہ 19 سال کی ہوئی تو شہریار کے ضد سے مجبور ہو کر مامی نے اس کا رشتہ مانگ لیا، مگر وہ اس بات سے بہت ناخوش تھی۔ لیکن وریشا جو اس بات کی کوئی فکر میں نہیں تھی، کیونکہ شہریار اسے حسین خواب دکھاتا تھا کہ اسے گھر سے لے جائے گا، اور اس کی باتوں پر جیسے کھوسی جاتی تھی۔ اور پھر وہ باہر جانے کی کوشش کرنے لگا، اور جانے سے پہلے اس نے اس سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر جس دن نکاح تھا وہ منگنی توڑ کر چلا گیا، اور اس نے کہا کہ وہ گرین کارڈ کے لیے کسی سے شادی کر چکا ہے۔ اس کی ماں تو اس کے بعد چپ سی ہو گئی، اور ایک ماہ کے اندر اندر ان کی وفات ہو گئی۔ پھر جیسے وہ پتھر کی بنتی چلی گئی۔ اسے ہمیشہ ایک کلک رہا تھا کہ ایک داغدار عشق ہوا جس میں بے وفائی کا سراغ تھا، اور وہ عشق اس سے اس کی ماں تک کو چھین گیا۔ مگر اس کی ماں کہا کرتی تھی کہ اس سے کوئی بے عیب عشق کرے گا، ایسا عشق جس میں نہ کسی قسم کا مفاد کا پیوند ہوگا اور نہ ہی بے وفائی کا سراغ۔ مگر وہ جانتی تھی کہ اس کا نصیب اتنا اچھا نہیں کہ ایسی خوشیاں مل سکے۔ اس کی ساری زندگی شاید یوں ہی تکلیف درد میں گزرنے والی تھی، اور ان چند دنوں میں فارس بیگ کے متعلق وہ سوچنے لگی تھی، اور اسے لگا تھا کہ وہ شخص بہت اچھا ہے جو کہ بنا کسی مفاد کے اس کی مدد کر رہا ہے۔ مگر آج اس نے بھی اپنا مفاد بتا دیا تھا کہ اپنی بہن کی خاطر یہ سب کر رہا ہے تاکہ اس کی بہن کی زندگی نہ خراب ہو سکے، جس نے جب ضرورت پڑی اسے صرف استعمال ہی کیا تھا، اور آج تک یہی سب ہوتا رہا تھا۔ مگر وہ اب اس سب سے جیسے اکتا سی گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو ہی ختم کر لے، مگر وہ ایسا کر کے اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی دنیا تو اس کے بچپن سے ہی تباہ تھی، نہ اسے باپ کا پیار ملا اور نہ ہی اسے شاید شوہر کا پیار ملنے والا تھا۔ آج کے دنوں کے بعد وہ پھر سے تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اگلے دن صبح صبح وہ اٹھی اور سب کام کر کے وہ فارغ ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ پارلر والی آ گئی۔ اس کے سسرال سے اس کا لہنگا آیا تھا، وہی اس نے پہنا تھا، اس پہ بہت روپ آیا تھا۔ پھر سب ہوٹل کے لیے نکل گئے۔ کچھ دیر کے بعد بارات آ چکی تھی، نکاح ہوا، پھر سے گھونگھٹ اڑا کر فارس بیگ کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا۔ کچھ رسومات کے بعد اس کی رخصتی ہو چکی تھی۔ وہ بیگ ہاؤس پہنچی تو اس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بی جان تو اس کا منہ ماتھا چومتی جا رہی تھی، اور وہ کسی بی جان مورت کی مانند بیٹھی تھی۔ پھر سویرا نے اسے روم میں پہنچایا۔ اس شخص کا کمرہ بھی اس کی طرح ہی شاندار تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ دروازہ کھلنے پر اس نے سیدھا ہوتے اسے دیکھا، جو کہ شیروانی اتار کر ہینگ کرتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ہمارے رشتے کی حقیقت کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میری زندگی میں بہت پہلے ایک لڑکی تھی، لیکن پھر میں نے اپنی زندگی سے اسے جانے دیا کیونکہ وہ میرے ہوتے کسی اور کے ساتھ فلرٹ کر رہی تھی، اور اس کے بعد میری زندگی میں کوئی شامل نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں کسی کو شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تم میرے ساتھ مخلص رہو گی تو میں وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں قبول کر لوں گا۔ اگر مجھے لگا کہ تم میرے ساتھ مخلص ہو۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، اور وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ تم کچھ بولو گی اب؟ فارس نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلاتی بیڈ سے اتر کر وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ سویرا نے شاید تمہارے کوئی کپڑے لٹکائے ہیں ڈریسنگ روم میں، اس نے کہا تھا کہ بتا دوں تمہیں، وہ پہن لو۔ فارس نے کہا تو وہ واش روم کی جانب پڑی، اور فارس بوجھل سی سانس خارج کرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو اسے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ سلیو لیس بلیک شیفون کی نائٹی میں تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا، مگر اسپاٹ چیڑے کے ساتھ جگ سے پانی ڈال کر پینے لگی۔ فارس نے لب بھی زور سے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نے یہ رکھا ہے، تم اگر چاہو تو کوئی اور پہن لو۔ فارس نے نگاہیں چرا کر کہا، کیوں؟ اس میں کیا پرابلم ہے؟ میاں بیوی ہیں آپ اور میں، تو میرے خیال میں اس کمرے میں کس طرح بھی رہوں، اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بہت تھک چکی ہوں، اب مجھے آرام کرنا ہے، وہ جمائی روکتے ہوئے بولی اور بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ماتھا مسلتا اسے دیکھنے لگا، جو پتہ نہیں کیوں اسے اتنی عجیب لگی تھی۔ اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی احساسات اور جذبات نہیں تھے۔ عجیب پتھر دل لڑکی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ نرم دل کو پتھر دل بنانے میں اس کا اب ہاتھ شامل تھا۔ میں تمہیں ایک بات کلیئر کر دوں، جیسا رویہ تمہارے ساتھ میرے ساتھ اس کمرے میں ہے نا، پلیز میری فیملی کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ انہیں ہمارے رشتے کی سچائی کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے۔ تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کے پاس آتے ہوئے بولا تو اس نے کمفرٹ سے چہرہ نکالتے اسے دیکھا۔ میں پہلے بھی آپ کی فیملی کے ساتھ بہت اچھی رہتی تھی، اب بھی ویسے ہی رہوں گی۔ آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تاثرات اسپیشل آپ کے لیے ہیں، کیونکہ باقی سب تو مجھے بہو بیٹی سب کچھ تسلیم کرتے ہیں، مگر آپ کے لیے تو یہ شادی مجبوری ہے نا، تو اس لیے میں آپ کو مجبور کروں گی، اور نہ ہی آپ مجھے مجبور کریں گے۔ ہم اس کمرے میں اسی طرح رہیں گے،
باقی آپ کو باہر کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی طرف مڑتے ہوئے اسپارٹ لہجے میں بولی، تم آخر اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ مجھے تو تمہارے انسان ہونے پر بھی شک محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ایک نارمل انسان اس طرح کا نہیں ہوتا۔ شاید شہریار کی بے وفائی نے تمہیں ایسا بنا دیا ہے، لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ اگر کوئی بے وفائی کرتا ہے تو اس کے باہر میں جھونکو اور زندگی کو انجوائے کرو۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا جا رہا تھا۔ آپ کیوں میرے بارے میں اتنا جاننے کا انٹرسٹ رکھ رہے ہیں؟ جبکہ یہ شادی ایک کانٹریکٹ میرج ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں جو شامل ہوئی تھی اس کا نام کیا تھا؟ اس نے آپ کی زندگی میں بے وفائی کیوں کی؟ جب میں آپ کے اندر انٹرسٹ نہیں لے رہی تو آپ میرے اندر انٹرسٹ کیوں لے رہے ہیں؟ وہ درخت کر بولی تو فارس لب تینج کر رہ گیا۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو تم جیسی لڑکی سے بات کرنے لگا، باڑ میں جاؤ تم۔ فارس نے دل ملا کر کہا اور کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آ کر دوسری سائڈ پر لیٹا اور اپنی آنکھوں پر بازو رکھا۔ اگلے دن صبح 9 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھا اور پھر اس نے دائیں جانے مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم کی جانے پڑا۔ فریش ہونے کے بعد وہ نیچے آیا تو وہ لانج میں سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ سلام کرتا ہوا پاس کیا تو بی جان نے اسے پاس بلایا تو ان کے پاس ہی جیسے بیٹھا تھا۔ انہوں نے اس کے کان پکڑ کر موڑا۔ آؤچ بی جان، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے دہائی دی۔ تو نے بچی کو منہ دکھائی کر گفٹ کیوں نہیں دیا؟ بتایا اس نے کہ پیار جتانے میں اتنا مصروف رہے کہ سب کچھ بھول بھال گئے تھے۔ بی جان نے شرارتی انداز میں کہا۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو کہ سر جھکائے شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں جھنجھلا سا گیا۔ اب بتا بھی کیوں نہیں دی؟ بیجا نے دوبارہ اس سے پوچھا تو اس نے سر ٹا کر یاسمین کی طرف دیکھا۔ سوری، میں بھول گیا تھا، آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا۔ اور اپنے کان کو مسلتے ہوئے بولا، ہائے، آئندہ سے مطلب کیا ہے تمہارا؟ کتنی شادی کرنی ہے تم نے؟ ارے لڑکیوں کا سب سے امپورٹنٹ دن ہوتا ہے۔ ان کی منہ دکھائی پہلے اسے یہ دینا چاہیے نا۔ اس نے منہ کیسے دکھانے دیا تمہیں؟ یاسمین نے کہا، بس آج رات کو اسی کمرے میں گھسنے مت دینا جب تک یہ تمہیں گفٹ نہ دے۔ سویرا نے بھی چہک کر کاتھ سے دیکھنے لگا جو کہ سب کی باتوں پر ہنس رہی تھی اور یہ بات اس کے لیے حیرانی کا باعث تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آئے واپس تو اس نے آتے سے بازو سے کھینچ کر اس سے سامنے کیا ناٹک کر رہی تھی تم باہر؟ اتنا ہنس ہنس کے کیوں بات کر رہی تھی؟ میرے ساتھ تو ہر وقت سڑی رہتی ہو۔ وہ جل کر بولا، ارے واہ، آپ تو جل ککڑے سے بن گئے ہیں۔ ویسے آپ نے ہی تو کہا تھا کہ میری فیملی کو ہمارے رشتے کی حقیقت نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ اب میں سب کے سامنے منہ بسوڑ کر بیٹھ جاتی جیسے یہاں کمرے میں بیٹھی ہوں۔ وہ تنگ کر بولی، وہ تو ٹھیک ہے، یہ منہ دکھائی والا شوشہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ نارمل بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ دے دی ہے اور کمرے میں بھول آئی ہو۔ وہ تب کر بولا، مزہ نہیں آنا تھا نا؟ وہ صبح صبح عورتیں چھیڑ چھاڑ کر دی ہے نا لڑکیوں کے ساتھ، ان کی گزشتہ رات کے متعلق، تو وہ سب چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ اب میں ان کو یہ بتاتی کہ اچھی لگتی کیا؟ اور میں نے سوچا چلو میں بھی ایک آدھا مذاق کر لیتی ہوں۔ وہ اطمینان سے بولی تو فارس سرد آ بڑھتا وارڈروب کی جانے پڑا اور اس میں سے ایک باکس نکال کر لایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اسے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہاری منہ دکھائی جو کہ مجھے بنا کسی حق کے دینی پڑ رہی ہے۔ وہ چڑ کر بولا تو باکس کھول کر دیکھنے لگی تو اس میں سونے کی پائلز اور ایک ڈائمنڈ پینڈنٹ اور ساتھ اسمارٹ فون تھا۔ یہ اتنا سب کچھ کیوں؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں اچھا نہیں لگا کیا؟ اگر نہیں لگا تو باہر پھینک دو۔ وہ جل کر بولا، یہ خیر آپ خود اپنے ہاتھوں پہ کر دیجیے گا۔ وہ باکس کو ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہارے دماغ کے اسکرو ڈھیلے ہیں کیا؟ میں نے تمہارے لیے اتنے پیار سے لیے اور تم… وہ بات ادھوری چھوڑتے اس کی طرف دیکھنے لگا جو کہ زور سے چونکی تھی۔ میں نے تمہارے لیے اتنے ٹائم نکال کر چیزیں لی ہے۔ وہ نگاہیں چرا کر بولا، چلے اچھا ہے، میں سب کو بتا دوں گی کہ مجھے یہ منہ دکھائی میں ملا ہے۔ وہ کندھے جھکا کر بولی تو جھنجھلا کر باہر کی جانے پڑ گیا۔ شام کو ولیمے سے فارغ ہو کر وہ گھر پہنچے تو اپنی جیولری اتار رہی تھی اور وہ صوفے پہ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کا جوڑا پن کھولنے لگا۔ وہ میرر سے اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ لب کھینچ کر بولا، دیکھ رہی ہوں کہ اتنا ناٹک کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ میری اور آپ کی شادی تو صرف اس وجہ سے ہوئی ہے نا کہ آپ کی بہن کا گھر خراب نہ ہو۔ اس پارٹ لجے بولی، ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے لیکن دوسری وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ تم نے ایک بار بھی سوچا میرے متعلق؟ ہاں میں جانتا ہوں میں اس دن کچھ زیادہ بول گیا تھا، میں نہیں برداشت کر سکتا شہریار کو تمہارے پاس، اور اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں تھی کہ میری بہن کا شوہر ہے۔ اس کی وجہ میرا کنسرن تھا کہ تم میری ہونے والی بیوی تھی۔ تمہیں شادی تو فیاض سے بھی ہو سکتی تھی نا، پھر بھی یہ ساری وجہ ختم ہو جانی تھی۔
میری بہن کی زندگی سیف ہو جانی تھی۔ اگلے مہینے ان کو میں نے یونان بھیج دینا تھا۔ تم نے اس دن بنا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ مجھے اسی لیے فیاض سے رشتہ توڑ کر تم سے جوڑا ہے، کیونکہ مجھے لگا کہ میں فیاض کی زندگی میں رہی تو کسی نہ کسی طرح شہریار مجھے پا ہی لے گا۔ مجھے تمہاری بات سن کر اس قدر غصہ آیا کہ میں نے تمہاری ہاں میں ہاں ملا دی، جبکہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ تمہاری بات پہ غصہ تھا، وہ جب تمہاری بات فیاض کے لیے جل رہی تھی میری جان نکل گئی تھی۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں؟ اس کی کندھوں پہ دبوچے ہوئے بولتا جا رہا تھا اور وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مذاق بنا رہے ہیں نا میرا؟ وہ بے یقینی سے بولی تو وہ لب بھینچ کر اسے گھلنے لگا۔ حد ہوتی ہے یار کسی چیز کی، میں یہاں تمہیں بکواس کر رہا ہوں، کھلے الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ اب میں چلا کر تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے یعنی مریشا کو پسند کرتا ہوں؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں پورے دل سے تمہیں چاہوں گا، بغیر کسی بے وفائی کے، شک اور غصے کے۔ وہ اپنے بازو میں بھرتے ہوئے بولا تو ساکت جامد سی اسے دیکھے گی، پھر اس کے سینے میں سر رکھے تڑپ تڑپ کر رو دی۔ اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا اور دونوں نے اس دن ڈھیروں باتیں کی۔ وہ اپنا ہر غم بتاتے رو پڑی تھی اور وہ اسے سمیٹتا رہا تھا۔ پھر سو یوں ہی رات پر باہوں میں بڑے رہا اور ایک پل کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح وہ بہت روشن تھی، گیلے بالوں کو جٹکتی وہ میرر کے سامنے کھڑی تھی اور وہ کوہنی کے بل سیدھا ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور اس کو باہوں میں بھر لیا۔ کل تک تمہیں میں صرف اپنی پسند سمجھ رہا تھا، مگر مجھے اب معلوم ہوا کہ تم صرف میری پسند نہیں ہو، میرے عشق میں جنون بننے والی ہو۔ وہ اسے میرر میں سے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی پلکیں لرزنے لگی تھی۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے اس کی تھوڑی سی سر اونچا کرتے اسے دیکھنے لگا۔ آئی لو یو میری جان، اسے خود میں بھی کر بولا۔ کیا تم نہیں بولو گی کچھ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، فی الحال نہیں بولنا چاہتی، میں نہیں کہوں گی کہ مجھے آپ سے عشق ہو گیا یا محبت ہو گئی، لیکن ہاں کل رات سے آپ کا ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان قریب مجھے آپ سے بے عیب عشق ہوگا، جس میں نہ کوئی خوبگرتی کا لیبل ہوگا اور نہ ہی مفاد کا پیوند لگا ہوگا۔ ہر چیز سے بے عیب عشق ہوگا، وہ بھی صرف آپ سے۔ اس کی ٹھوڑی کو پکڑے ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ وہ سرشار سا ہو کر اسے خود میں بھیج گیا اور اس کے سر پر ٹھوڑی ٹکائے اپنی آنکھیں مول گیا۔